صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ ومحبیہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فخذوه وما نهیتکم عنہ فانتهوا. پڑھنے عبارت پڑھنے اور پڑھیں ماشاء اللہ. وبه قال حدثنا ابو عبد اب الله قال عبارت دیکھتے رہیں انشاءاللہ تو ذکر خیر وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا الحمدللہ. آگے چلیں. وبه قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا عنه منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. جزاك آگے پڑھیں. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوفة عن ابي جعفر قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعد ولم يقصرونه. اور پڑھیں تھک گئے. وبه قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سمين قال حدثنا ابراهيم بن سليمان الافقسي عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن ابي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوف فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصلبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب احدكم ازاغة الاهية وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال ابو الدرداء صدق والله رسول والله صدق الله ورسوله ترکنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. جزاک اللہ. چلو آئندہ زیادہ احادیث کا مطالعہ آپ کر لیا کریں. یہاں چلو ان فی مقولہ مشہور ہے ان فی العبور لبرکہ. مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے عبور، حدیث شریف کی عبارت یہ برکت ہی برکت ہے الحمدللہ. بہرحال حدیث شریف کی عبارت آگے تاکہ حدیث شریف کی عبارت قرات کے اعتبار سے بھی حدیث شریف کا سلسلہ جاری رہے. مزید کو ذکر خیر حدیث شریف کی برکت سے وہ بھی ساتھ ساتھ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ہو جائے گا انشاءاللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث شریف ایسی ہے یہ تو بحر ذخار ہے الحمدللہ. آگے حدیث کا نا آپ شروع میں چاہے کل آگے باب تک دیکھ کر آ جائیں حدیث باب تعظیم تک. تفسیر میں تو اتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ساتھ ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ ومحبیہ. حضرات نے شروعی کتابوں میں پڑھا ہوگا صلی اللہ
وصلی اللہ علیہ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد۔ شروعی کتابوں میں اپنے نیک اساتذہ کرام کی خدمت میں پڑھا ہوگا کہ صلاۃ کے کتنے معنی آتے ہیں۔ صلاۃ کے مشہور معنی چار ہیں۔ نمبر ایک صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے۔ صلاۃ کا معنی دعا، جیسے صلاۃ العباد اے دعا العباد، صلاۃ العباد اے دعا العباد۔ کہ صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی دعا ہے، جیسے صلاۃ العباد اے دعا العباد۔ جزاک اللہ۔ سارے ساتھی آ گئے بھائی، یہاں بھی ساتھی بیٹھے ہوئے، ایک ساتھی کہاں پر ہے نا، یا پیچھے چلو، پیچھے بیٹھ گئے، چلو نہ کریں، ساتھی آئیے، ہیں ساتھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے مولانا، جزاک اللہ۔ چلو ٹھیک، ہاں بعض دفعہ چلو آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں ساتھی، کوئی نہیں، الحمدللہ۔ سارے ساتھی تقریباً سبھی ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو صلاۃ کے کتنے معنی ہیں؟ چار معنی ہیں۔ نمبر ایک، اگر صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہے دعا، صلاۃ العباد اے دعا العباد۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، دعا مانگتے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ ہاں، دعا خوب مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ماجدی ہے۔ فرق کروں، آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خط لکھا کہ حضرت میں تو دعا نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو میری حاجات کا پہلے سے علم ہے، جب اللہ تعالیٰ کو میری حاجات کا پہلے سے علم ہے تو مجھے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ میں تو دعا نہیں کرتا ہوں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو میری حاجات کا پہلے سے علم ہے تو مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، بھائی تم دعا کیوں نہیں کرتے ہو؟ دعا صرف اطلاع کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، دعا تو اظہار عبودیت کے لیے ہوتی ہے، اپنی بندی کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اپنے فقر کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تم دعا کیوں نہیں کرتے؟ دعا ضرور کریں نا، کہ دعا میں عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، اپنی مسئلہ کا، اپنے عجز کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے
میں خیال کو نظم پڑھنے والے حضرات ہیں، نظم پڑھنے والے حضرات ایک نظم پڑھتے ہیں، اس کے شروع کے الفاظ میرے خیال کچھ ایسے ہی غالباً میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا وہ عطا چاہیے، غالباً اس قسم کا کوئی ہے شروع کے الفاظ ہیں کہ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ کسی کو یاد ہے میرا خیال اس نظم کے شروع کے الفاظ یہی ہیں کہ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا وہ عطا چاہیے، جب ان کو معلوم ہے کہ مجھے کیا چاہیے ہیں یہ غالباً اس قسم کے الفاظ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا وہ عطا چاہیے، جب ان کو معلوم ہے مجھے کیا چاہیے، یہ لفظ ہے۔ بہرحال اس کو تبدیل کر لینا۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں کچھ ساتھی جو نظم پڑھنے والے ہیں ان سے کیا کہ اس کو یوں پڑھیں، میں کیوں کہوں یوں کہو، میں کیوں نہ کہوں یا رکھنا، میں کیوں نہ کہوں مجھے یہ عطا وہ عطا چاہیے، جب کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنے رب سے ہر عطا چاہیے۔ الحمدللہ ہے، ہاں نا، میں ہر عطا چاہیے۔ ہاں مگر اس شعر کو یوں بدلیں ذرا، الحمدللہ۔ یہ خالص شاعر حضرات پڑھتے ہیں، شاید آپ نے بھی سنی ہوگی نظم، اس کا پہلا مصرع مجھے ایسے ہی یاد پڑتا ہے، کس انداز سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے کہ میں کیوں نہ کہوں کہ مجھے ہے مجھے یہ عطا وہ عطا چاہیے، جب کہ مجھے معلوم ہے کہ اپنے رب سے ہر عطا چاہیے۔ الحمدللہ، ان کی بارگاہ میں تو ہر عطا رہا۔ مجھے کچھ جلسوں میں جانے کا تھوڑا بہت موقع ملتا رہتا ہے، کچھ مہمان، پھر بطور تسلی کے کچھ جملے رکھ کرتا رہتا ہوں۔ چلو شاید اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی ہے اور تسلی بھی دے دیا کریں ہیں۔ آپ ترمذی شریف میں حدیث شریف آتی ہے، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جو کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے، جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا۔ الحمدللہ ہے، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جو آدمی کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے، جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو بہرحال صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس کا معنی دعا ہے، جیسے صلاۃ العباد اے دعا العباد، دعا پورے یقین سے مانگے یا رکھنا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سر کر دیتا ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے یا رکھنا، یہ خالی نہیں جاتی ہے ذرا۔ آپ یہ بھی سوچیں کہ یہاں پر کوئی چھوٹے سے سخی ہوں آگے، ان کے سامنے کوئی جھولی پھیلا لے آگے، وہ جھولی خالی نہیں جاتی، کچھ نہ کچھ وہ جو سخی ہوتے ہیں ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں ننہانا۔ اور اللہ پاک کی پیاری ذات وہ تو سخیوں کی بادشاہ ہے، ان کے سامنے جھولی پھیلائیں گے، یہ کوئی خالی جائے گی؟ اللہ بھر کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، کبھی دکھا کر دیتے ہیں، کبھی چھپا کر دیتے ہیں، ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی یہ باتیں بھی آپ کو کام آئیں گی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جھولی پھیلائے رکھنی رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی علم رحل فرمائے لگے۔ حدیثی میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز، کیونکہ عبادت سے مقصود توجہ اللہ، اور دعا میں بھی کامل توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ پھر میرے حضرت فرمائے لگے کوئی آپ کو دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، آپ کو دعا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ تو آپ کو عبادت کا موقع دے رہا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، کوئی ایسی مجلس ہے وہاں پر بڑے حضرات موجود ہیں، اپنے قابل حضرات موجود ہیں، وہاں کوئی دعا کہے تو وہاں یہ ہے کہ ہم چھوٹوں کے لیے ہے کہ ادب سے عرض کر دیں کہ حضرت آپ دعا فرما دیں، ہم آمین کہہ لیں گے، وہ الگ بات۔ ورنہ اگر کوئی بھی دعا کہے آپ کو فوراً دعا کر دیا کریں۔ ہاں حضرت فرمائے لگے دعا سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور فوراً دعا کر دیا کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ حدیثی میں آتا ہے ابو داؤد شریف میں، جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے ایک فرشتہ آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ هَذَا وَلَكَ مِثْلُ هَذَا، کہ یا اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، یا اللہ اس کو بھی عطا فرمائے، اس کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میرے حضرت فرمانے لگے کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، فوراً دعا کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور پھر یہ دعا اس یقین سے ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس کا صلہ ضرور ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم پر کرہا صلاۃ کتنے معنی ہیں، کون کون سے؟ دعا، استغفار، تسبیح و تحلیل، اور دعا، استغفار، تسبیح و تحلیل کہ صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس کا معنی دعا ہے، صلاۃ العباد اے دعاء العباد۔ اور اگر صلاۃ کی نسبت وحوش و طیور کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی تسبیح و تحلیل، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، ہے جیسے صلاۃ الوحوش والطیور اے تسبیحہم وتحلیلہم، یاد رکھنا۔ اور اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہے استغفار، صلاۃ الملائکہ اے استغفار الملائکہ۔ اور صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہے رحمت، یاد رکھنا، صلاۃ اللہ اے رحمت اللہ۔ آپ نے پڑھا ہوا خطبے میں وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْأَنبِيَاء کا معنی کرتے ہیں رحمت کاملہ نازل ہو، رحمت کاملہ نازل ہو، وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْأَنبِيَاء۔ تو یہ صلاۃ کے چار معنی ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا بھی 1-1.5 ہفتہ قبل ہی انتقال ہوا ہے، بڑے حضرات میں سے تھے، بڑی حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یاد کروں۔ ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے ویسے صلاۃ کے 4 معنی، فرمائے لگے بس موٹا معنی کرو، موٹا معنی کرو کہ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو رحمت، مخلوق کی طرف ہو تو طلب رحمت، بس ختم ہو رہا ہے۔ کہ صلاۃ کی نسبت خالق کی طرف ہو تو رحمت،
مخلوق کی طرف ہو تو طلب رحمت، یعنی صلاۃ کی نسبت خالق کی طرف ہو تو بارش برسانا، اور مخلوق کی طرف ہو تو جھوڑی پھیلانا ہے۔ اس میں سب کیونکہ دعا ہے، استغفار ہے، تسبیح و تحلیل ہے، ان سب سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ ہمارے بزرگ استاد یہاں پر غالباً اللہ تعالیٰ غالباً شاہ تہذیب کے حوالے سے، شاہ تہذیب میں بھی اسی معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ صلاۃ کی نسبت خالق کی طرف ہو تو رحمت، مخلوق کی طرف ہو تو طلب رحمت۔ ہاں بس خلاصہ چاروں معنی اس میں آگے رہے، یعنی صلاۃ کی نسبت خالق کی طرف ہو تو بارش برسانا، مخلوق کی طرف ہو تو جھولی پھیلانا، کیونکہ دعا، استغفار، تسبیح و تحلیل ان سب سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلو صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر خیر ہو گیا، مزید پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں کہ آگے عبارت بھی چلتی رہے گی، ہیں حدیث کی عبارت کی برکت بھی حاصل ہو جائے، کچھ ذکر خیر پیچھے ہے جتنا بھی ہوگا وہ بھی ساتھ ساتھ رہے گا، مزید آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مخلوق ہو گیا، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ۔